وہ مبارک بندے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں گفتگو تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر مبارک بندے وہ ہیں جن کی گفتگو میں میری محبت کے تذکرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں زمین پر بات چیت تو بیوی سے بھی ہوتی ہے, تجارتی بھی ہوتی ہے, پلاٹ کی خریداری بھی ہو رہی ہے, نوٹوں کی گننے کی گفتگو بھی ہو رہی ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, جو ہماری دعوت دے, ہماری محبت کی طرف بلائے اور ہماری گفتگو محبت کی کرے تو بندہ وہ بہت ہی مبارک ہے, اس کا قول بھی مبارک ہے. ساری کائنات کی گفتگو سے اس کو گفتگو قیمتی ہے, کیونکہ وہ قیمتی ذات کی گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات چیت بھی قیمتی ہے. لیکن آگے فرماتے ہیں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, جب دعوت الی اللہ کرے تو صالح عمل بھی کرے. اس سے حضرت لکھتے ہیں کہ اس سے ایک مسئلہ تصوف کا ثابت ہوا کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہیں ان کو اعمال صالحہ سے غفلت نہیں ہونی چاہیے, ورنہ برکت نہیں ہوگی. لکھتے ہیں حضرت لکھتے ہیں کہ ينبغي للداعي الى الله ان يكون عاملا عملا صالحا, یعنی جو دعوت اللہ کرتے ہیں ان کو اعمال صالحہ کا اہتمام ہونا چاہیے, ورنہ اور فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں شیخ و مرشد کی صفت یہ ہونی چاہیے. اور ورنہ یہ فرماتے ہیں مشائخ نے تصریح کی ہے صرح المشائخ بان الشیخ الغیر الشاغل, جو شیخ اللہ نہیں کرتا, عمل صالح نہیں کرتا, لا یکون فی تعلیمہ برکۃ, اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی. اس لیے علماء کو چاہیے کہ خود بھی عبادت تو عمل صالح کریں اور اللہ کا نام لیں, پھر منبر پر آئیں. خلوت سے جلوت کے مزے ہیں, باطن سے ظاہر کے مزے ہیں. جب خلوت کا مزہ لے لیا اب وہ جلوت میں اس کا مزہ ہے.